الغنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد رکھ، میرے آقا نے مدینے کے اندر جانے کے بعد صحابہ کی محفل مجلس میں کہا تھا، ابو داود کی روایت مختصر وہاں موجود ہے، آپ نے فرمایا ابا مرثد، وہ مرثد ادھر آ، نام یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب علیہ السلام حاضر خدمت، فرمایا ابو مرثد اسلام سے پہلے تم ڈاکے ڈالا کرتے تھے؟ آقا جی ہاں، لیکن میں نے توبہ کر لی، اس کے بعد میں نے کبھی ایسا کام نہیں کیا۔ فرمایا مجھے پتا ہے کہ اسلام نے تیری زندگی بدل دی، لیکن بات یہ ہے اب اسلام کو تیری ضرورت ہے۔ آقا حاضر خدمت، کیا کرنا ہے؟ فرمایا لوگوں کا مال نہیں چھیننا، ہمارے کچھ غریب مسلمان، فقیر مسلمان جو مکے کی وادی میں ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، ہم نے ان کو چھڑا کر لانا ہے، لیکن ان ظالموں نے ان کو قید کیا ہے، آنے نہیں دیتے، جانے نہیں دیتے، ان کے اوپر پہرے بٹھائے ہوئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں جس طرح تو دنیا کے لیے، اپنے پیٹ کے لیے، اپنے گھر کے لیے اور اپنے معاش کے لیے پہلے دیوار پھیلان کے اترتا تھا، مال لے کر نکلتا تھا، اپنی جان کو بھی بچاتا تھا، آج اسلام کو تیری ضرورت ہے، جاؤ مکے کی وادی میں دیوار کو پھلانگنا، کسی کے مال کو ہاتھ نہ لگانا، لیکن غریب مسلمانوں کو ان کی بیڑیوں سمیت اٹھا کے مدینے لے آنا۔ نام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر خدمت۔ بس مدینے سے نکلے، مکہ میں پہنچے اور رات کا وقت تھا اور چاند اپنی روشنی زمین پہ پھینک رہا تھا، اور اس وقت یہ دیواروں کی اوٹ میں ہو کر حضور نے جو گھروں کی نشاندہی کی تھی ان کے گھروں کی طرف جا رہے تھے، لیکن رات کو جب چاند کی چاندنی ہو تو وہاں بھی سایہ ہوتا ہے، ایک دیوار کی اوٹ میں کھڑے تھے تو سایہ آگے بڑھ رہا تھا، اس سائے سے پہچان گئی ایک عورت، نام تھا جس کا اناق، اس کا کریکٹر درست نہ تھا، اور اسلام سے پہلے ابو مرثد الغنوی رضی اللہ عنہ کا بھی ان کے ساتھ کوئی معاملہ تھا، تو اس نے ان کے سائے سے پہچان کر کہنے لگی ابا مرثد، مرحبا ابا مرثد، ابو مرثد آیا ہے، خوش آمدید ابو مرثد آیا ہے، آج رات تو پرانی یادیں تازہ ہوں گی۔ فرمایا یا اناق ان اللہ قد حرم الزنا، اناق بس پرانی یادیں نہیں، اب میں مسلمان ہو چکا ہوں، اللہ نے غلط کاری کو حرام کر دیا ہے۔ اب غور کیجئے، رات کا سناٹا، گلیوں کے اندر سنسان، دیکھنے والا نہیں ہے کوئی انسان، صرف ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے، اور پرانی شناسائی بھی ہے اور گناہ کا پورا موقع موجود ہے، اور اس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، اناق کہتی ہے آؤ اور پرانی یاد کو تازہ کریں گے۔ فرمایا اناق اللہ نے زنا کو حرام کیا ہے، میں غلط کام نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا کیا تو میرے ساتھ آج رات نہیں رہے گا؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا اگر نہیں رہے گا تو پھر میں شور مچاؤں گی، ان کو بلاؤں گی، تمہیں پکڑواؤں گی، اور تم بھی اسی طرح بیڑیوں میں رہ کے ساری زندگی سسکتا مرو گے۔ بلیک میلنگ کر دی۔ اب اگر ان کا ایمان ڈول جاتا تو کہتے اب تو جان بچانی ضروری ہے، اب تو یہاں سے بچنا مشکل ہے، ہم نہیں۔ اتق المحارم، حرام سے بچ جا، اتق المحارم، گناہ سے بچ جا، غلطی سے بچ جا۔ فرمایا اناق اللہ نے غلط کاری کو حرام کیا ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا میں شور مچاؤں گی۔ کہا تو مچا لے، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اس نے شور مچایا، اس نے لوگوں کو بتایا کہ یہ تمہارے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آیا، لوگ نکلے، دوڑے، بھاگے، لیکن حضرت ابو مرثد غنوی رضی اللہ عنہ تیزی سے دوڑے، ایک غار میں پہنچے، وہاں جا کے چھپے۔ وہ ظالم اس غار کے منہ تک آئے، اور تاریخ میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ ایک ظالم نے وہاں پیشاب کیا، اس کے نجس اور گندے چھینٹے پاک جسم پہ گرے، لیکن اللہ نے ان کی آنکھوں کو اندھا رکھا، وہ اس کو دیکھ نہ سکے۔ وہ تلاش کرتے واپس چلے گئے، جا کر سوئے۔ ابو مرثد کے سامنے اب دو راستے تھے، یا تو اپنی جان بچا کے نکل جائے یا آقا کے حکم کی تعمیل کرے۔ کہا جان کی پرواہ نہیں ہے۔ جب گئے جا کے سو گئے، ابو مرثد دوبارہ نکلے رضی اللہ عنہ، اور پھر انہی گھروں کی دیوار پھیلانگی، صحابی کو اٹھا کے باہر پھینکا، بیریاں ان کی توڑی، ان کو لے کر دوبارہ مدینے میں پہنچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گئے اور آپ کو جا کر ساری بات بتا کے
इस यहां एक जुमले पर गौर कीजिएगा। ये नहीं कि अनाक से दिली मोहब्बत नहीं थी, उनका हुस्न पसंद नहीं था, ये नहीं। जाकर कहते हैं हुजूर ऐसे ऐसे हुआ है। आपने फरमाया अबू मरसद 10 बता, इज्जत बचा ली है? फरमाया कब बचा ली है? फरमाया सिर्फ इज्जत नहीं बल्कि तूने अपने ईमान को बचा लिया है। जब सारी बात सुनाने गए तो फिर अबू मरसद क्या पूछते हैं, हुजूर क्या अनाक से निकाह हो सकता है? इसका मतलब गहराई से समझ लें, सवाल कर रहे हैं क्या उससे शादी हो सकती है? यानी दिल के अंदर उसके लिए मोहब्बत के जज्बात थे, दिल के अंदर उसके साथ करीब होने के जज्बात थे, लेकिन उस वक्त अपने जज्बात पे कंट्रोल, रात की तरीकी, तन्हाई, यकताई, उस वक्त के अंदर अपने जिस्म पे कंट्रोल सिर्फ किस वजह से किया? एक अल्लाह से डर की वजह से किया, हराम काम से बचते रहे। आपने फरमाया ए अबू मरसद अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसूना लिल खबीसात, ऐसी औरतें मुसलमान मर्दों के लिए हलाल और जायज नहीं है। इत्तकिल महारिम, अगर तुम चाहते हो कि दुनिया में सबसे बड़े आबिद बन जाओ, सही मानों में इबादत गुजार बन जाओ, इत्तकिल महारिम, गुनाह से बच जाओ।